بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم وَأُزْلِفَتِ میں ایک آیت پڑھنا چاہتا تھا تقریر کے لیے، آپ کی خاموشی دیکھ کر میں 20 آیتیں پڑھ چکا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بندہ بولا ہی نہیں ہے سبحان اللہ، میں نے ایک آیت پر بات کرنی تھی، میں انتظار کر رہا ہوں بندے سبحان اللہ کہیں گے تو میں تقریر شروع کروں گا، آپ چپ رہ گئے، میں 20 پر آ گیا ہوں، 2-4 آیتیں اور پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ یوم لا، جب آپ کا دل کرے پھر سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، پھر میں تقریر شروع کر لوں گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ الشورى 26واں سورہ ہے۔ آپ ٹھیک ہیں جی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ۔ ایک کم 70 نمبر آیت کو پڑھا ہے، آپ کی خاموشی کی وجہ سے 21 آیتیں پڑھ گیا۔ گفتگو میری ایک آیت پر ہے اور وہ آیت ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ وا کا معنی ہوتا ہے اور، اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے، علیہم کا معنی ہے اپنے صحابہ پر، نبأ کا معنی ہے وہ خبر، ابراہیمہ کا معنی ہے آپ کے دادا۔ گول دائرہ ہے آگے، آیت یہاں اینڈ ہے۔ صراحتاً مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ بڑی تکلیف میں ہوں میں، لیکن میں آپ کی نوکری میں ہوں۔ سجے کھبے اوتے تھلے دائیں بائیں نہیں ویکھنا کسی بندے۔ گفتگو آپ کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ میرے مزاج سے آپ واقف ہیں کہ مجھے شعر و شاعری نہیں آتی، کسی کہانیاں نہیں آتے، واقعات مجھے نہیں آتے۔ ایک طالب علمانہ کوشش ہوگی کہ بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت اور حسب استطاعت علم جب میں ممبر چھوڑ کر جاؤں
تو یہ آیت اور اس کے الفاظ آپ کے سینے کو مدینہ کا مدینہ سمجھتے ہیں نا، جہاں حضور رہتے ہیں، حضور کے ساتھ ہی ابو بکر رہتے ہیں، ابو بکر کے ساتھ ہی عمر رہتے ہیں، اور ادھر پرلی سائڈ پہ سیدہ رہتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا آپ؟ تو میری کوشش ہوگی کہ میں جب ممبر چھوڑ کر جاؤں تو یہ آیت آپ کے سینے کو مدینہ بنا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اور اتلو تلاوت فرمائیے، علیہم اپنی امت پر، نبا خبر، ابراہیم اپنے دادا کی۔ یہ اس کا صراحتاً ٹرانسلیشن ہے۔ مولانا پیچھے نہ بیٹھیں، آپ آگے تشریف لے آئیں، قبلہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ اب تھوڑا سا میں عرض کروں، دو دفعہ یہ آیت، ایک دفعہ سورہ محمد میں آئی اور ایک دفعہ سورہ نساء میں آئی۔ اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ کی بے توجہی دیکھتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ یعنی قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس پر تدبر کرو۔ کیا کرو؟ تدبر میں لفظ دبر ہے۔ دبر کہتے ہیں پشت کو، بیک سائڈ کو، دبر۔ اللہ اس آیت میں ہمیں فرماتا ہے کہ تم قرآن کو سامنے سے پڑھا کرو، لیکن جو اس کے بیک پر ہے نا اسے تلاش کیا کرو۔ میرا خیال ہے میں گل دی ونڈ نہیں کر سکیا، میں اردو چڑھ دیتا ہے، میں صاحب لا لیا ہے کہ میں نے اردو کی تقریر نہیں کرنا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا کہ تانوں یاد ہے کہ ٹائٹانک ڈوب گیا سی، ڈوب گیا سی، کیوں ڈوبا سی؟ ایک چٹان آئی سی، چٹان، وہ چٹان کپتان نو نظر آندی سی پہ، لیکن انہیں صرف اتوں ویکھی ہے، وہ اتوں چھوٹی جی سی جی۔ اسے کیوں کہتے ہیں آئس برگ؟ کیونکہ اوپر سے وہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہے نا اس مسجد سے بڑی بلڈنگ تھی چٹان کی۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تدبر، دبر، جیڑی گل میں اللہ کراں نا او دے پیچھے ایک دنیا ہے، او دے پیچھے ایک کائنات ہے، تسی کیوں نہیں اپڑ دے او دے تک؟ اللہ فرماندا ہے تسی اس کائنات تک کیوں نہیں اپڑ دے جیڑی میری اس آیت دے پیچھے وے۔ ان آیتیں وے وَاتْلُ، انتظامیہ میں سے نہ ایک دوست جائے اور وہ بچے ہیں ان کو تھوڑا کنٹرول کر لیں تاکہ میں کوئی بات کر سکوں۔ اچھا ہن ظاہر وے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، محبوب آپ اپنے دادا ابراہیم کی بات کو اپنی امت پر تلاوت کریں۔ اے ایدہ ظاہر ہے، ہن تھوڑا جہا ایدتے غور کریے۔ وعدہ مانا ہے اور، اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے۔ اتلو کا کیا معنی ہے؟ اللہ عمر دراز کرے، برکت دے جو زبانیں قرآن کے لیے ہلی، اللہ انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اب میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے۔ کیا معنی ہے؟ اچھا بھئی تلاوت کا کیا معنی ہے جی؟ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ اچھا بھئی ٹھہرو، رک جاؤ۔ بیان بذات خود قرآن کا لفظ ہے، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ھذا بیان للناس،
یہ تمام انسانیت کے لیے قرآن بیان ہے. بیان تلاوت کا معنی نہیں ہوتا. جی بابا جی پڑھنے کے لیے قرات کا لفظ ہے، اقرا پڑھیے. تلاوت کا معنی پڑھنا بھی نہیں ہوتا. میں عرض کرتا ہوں علامہ راغب اصفہانی کو لے لیں آپ، مفردات القرآن کی 2 جلدیں آپ کو اویلیبل ہوں گی، مل جائیں گی. آپ اس میں سے دیکھیے کہ لغوی اعتبار میں جب یہ لفظ تلاوتن کے مصدر سے آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. قرآن کے پڑھنے میں 10 نمبر ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نمبر ملتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا بندہ آپ کو 100 میں سے 10 پر نہیں پاس کرے گا. 90 نمبر اللہ نے تلاوت میں رکھے ہیں. تلاوت کا معنی ہے جیسے قرآن کہے اٹھ کر پیچھے چلنا. تلاوت کا کیا معنی ہے؟ پیچھے. اچھا میری بات سنیں، میں نے لغت سے تلاوت کا معنی کر دیا. آپ لفظ تلاوت کا معنی قرآن سے معین کر لیں. آپ نے کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہے تو اس کا مادہ اشتقاق دیکھیں گے، روٹ ورڈ دیکھیں گے نا. ہر لفظ اپنے معنی اعتبار میں فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے نا. الفاظ قرآن کے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاہا. اللہ عمر دراز کرے، برکت دے قبلہ آپ کو. یہ جو تلاہ ہے نا، تلاہا، یہ تلاوت کا سگا بھائی ہے. ان دونوں کے والد صاحب ایک ہیں. جو معنی تلاہا کا ہے نا وہی معنی تلاوت کا ہے. اب تلاہا کا معنی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ لغت سے لیں یا قرآن سے لیں، تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا. مجھے معاف کیجیے گا میں ایک معنی کر رہا ہوں، بقیہ معنی کروں گا تو یہاں پہ ایک نیا موضوع میرے سامنے کھل جائے گا، پھر میرے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو، اب یہ امر کا صیغہ ہے، معنی ہوگا محمد جی پیچھے چلا دو. علیہم، اپنی امت کو، اپنی امت کو پیچھے چلا دو. کس کے؟ نبا ابراہیم، آپ کے دادا کی بات میں جو بات ہے نا اس بات کے امت کو پیچھے چلا دو. میرا خیال ہے میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات واضح ابھی بھی نہیں کر سکا، میں مزید آسان کرتا ہوں. اللہ فرمایا محمد بادشاہ میں بے دل دا دل پیا کر دے، میں بے دل دا دل پہ کر دے کہ بندے تیری امت دے ہونے چاہیے نے، انہاں وچ عقیدہ تیرے دادے والا ہونا چاہیے. بھائی اب بولو جسے سمجھ آئیے گا. بندے مصطفیٰ تیری امت کے ہونے چاہیے اور عقیدہ ان میں تیرے دادا کا ہونا چاہیے. اب حضرت ابراہیم کا عقیدہ کیا ہے جو ہمارے اندر آ جائے؟ پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا، اجازت دے اگلی شروع کروں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا؟ بھائی بات اِذ سے شروع ہوئی ہے، معنی یاد ہے تو پھر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. محمد جی یاد جنا مولا کی فرمایا لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، تیرے دادے دے سامنے انہاں دا خاندان بھی کٹھا سی تے پنڈ بھی کٹھا سی. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ چاچا ہے، کون ہے؟ چاچا ہے، خاندان ہے. وَقَوْمِهِ پنڈ، سارا پنڈ تے سارا خاندان ٹبر کٹ ہے تے سارے خاندان تے ٹبر دے سامنے کھلو کے تیرے دادے فرمایا سی یوم لا ینفع مال ولا بنون. سن لو بھائی میں قیامت والے دن تانوں چھڑا نہیں سکنا. میں یوم لا ینفع مال ولا بنون، سن لو بھائی میں قیامت والے دن تانوں چھڑا نہیں سکنا. لو جی اسی چلے وللے سائیں لوگ
پاک پتن تے آس لا کے بیٹھے ہیں، اسی بلے شاہ تے آس لا کے بیٹھے ہیں۔ اتھے ابراہیم مصطفیٰ دے دادے فرمایا میں نہیں بخشوا سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا ٹھیک ہے میں نہیں بخشوا سکتا، تو جاگ دیو پہ تو انہوں سمجھ ہوندی ہے پئی کہ اے آیت پڑھ کے بندے ممبران تے بڑکاں پہ مار دینے کنہ بابیاں دے پیچھے نس دیو پہ، اتھے تے نبی آکھیا میں نہیں چھڑا سکتا۔ اچھا بندہ بھی چھوٹا نہیں ابراہیم، کچھ چھوٹا بندہ ہے بھائی، نماز ابراہیم کے گھر کی ہے، زکوٰۃ ابراہیم کے گھر کی ہے، نبوت ابراہیم کے گھر کی ہے، کعبہ ابراہیم کے گھر کا ہے۔ میں لفظ بدلتا ہوں شاید میں سمجھا سکوں، کعبے میں ابراہیم کا حصہ ہے، نماز میں ابراہیم کا حصہ ہے، زکوٰۃ میں ابراہیم کا حصہ ہے، امامت میں ابراہیم کا حصہ ہے، نبوت میں ابراہیم کا حصہ ہے، قرآن میں ابراہیم کا حصہ ہے، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں، درود میں ابراہیم کا حصہ ہے، حج میں ابراہیم کا حصہ ہے، قربانی میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ 9 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے امامت میں ابراہیم کا حصہ ہے کہنے ابراہیم کا حصہ۔ چلو وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ۔ محمد جی میں اللہ کو تیرا چھوٹا دادا بڑا پیارا لگتا ہے اسماعیل، وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر زکوٰۃ کا سبق دیا کرتا۔ اس کا مطلب ہے زکوٰۃ میں ابراہیم کا حصہ ہے، نہیں بولے یار سارے، ابراہیم کا حصہ زکوٰۃ میں ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ محمد جی آپ کو یاد ہے آپ کے دادے اور چھوٹے دادے نے مل کے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا، اس کا مطلب ہے کعبے میں ابراہیم کا حصہ۔ اللہ عمر دراز کرے جو بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں جناب والا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے چھری پھیر رہا ہوں۔ اب قیامت تک لوگوں کے چھترے پر چھری بعد میں آئے گی، تیرا ذکر پہلے آئے گا، تاکہ زمانے کو سمجھ آئے قربانی میں ابراہیم کا حصہ۔ اور جیتے رہو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی، درود میں ابراہیم کا حصہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کا مطلب ہے نماز میں ابراہیم کا حصہ ہے، یہ قرآن ہے اور ابراہیم ہے، اور ابراہیم کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ میرے سامنے سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور یہ میرے سامنے 127 نمبر آیت ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بادشاہ میری اولاد میں سے مصطفیٰ کو معبوس فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس محبوب پر وہ قرآن نازل کر جن کی آیتیں وہ پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے نزول میں ابراہیم کا حصہ، جیتے رہو مصطفیٰ کی ختم نبوت میں ابراہیم کا حصہ۔ اسحاق کی نسل میں سے کم و بیش 1 لاکھ نبی پیدا ہوا، اسماعیل کے وجود میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہوا۔ بندہ چھوٹا ہے بھائی، ایماندار نے دسو بندہ چھوٹا ہے، اور بولو نہیں سارے بندہ چھوٹا ہے، بڑا بندہ ہے، وڈا بندہ اپنے خاندان تے اپنے پنڈ دے سامنے کھلو کے فرما رہے ہیں اپنا سانبا کر لو، میں نہیں بخشوا سکتا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت والے دن کوئی بیٹا کام نہیں آئے گا، کوئی مال کام نہیں آئے گا تمہارے۔ بابا سن، چاچا میری گال سن، چاچا ابراہیم کہہ رہے چاچا میری گال سن، لا ینفع مال ولا بنون، میں نہیں کام آ سکتا تیرے۔ مجھے سورہ زمر سامنے آ رہی ہے، 39واں سورہ ہے، میں 44 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا کل
محمد بادشاہ آپ اپنی مایمتی کی زبان کھول کر خود اعلان کر دیں للہ شفاعت جمیہ. اب میں تمہیں حسین کا نانا کہتا ہوں کہ کوئی نہیں بخشوا سکتا. آپ کہاں ہیں بھائی؟ کدھر ہیں آپ؟ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں قل اللہ شفاعت جمیہ، کوئی نہیں بخشوا سکتا. میں سورہ زمر پڑھ رہا ہوں 39واں سورہ. اے بابا پھر میرے ہاتھ پہ چومدا ہے، یہ سمجھدا مولا علی دا پتر آیا بیٹھا ہے. میں پہ نوانا نبی پہ فرماندے نے میں نہیں بخشوا سکتا. اچھا بھائی ٹھہرو، آپ تو جسے مرضی ولی مان لیتے ہیں، آپ کی کون سی بات ہے؟ سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے، 44 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے محمد بادشاہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کوئی ولی نہیں ہے، صرف اللہ ولی ہے. ولی کون ہے؟ نہیں نہیں، صرف اللہ. اب سارے بولو کون ولی ہے؟ بیٹا آپ نہیں بول جی. بابا جی تسی یہاں تے اتھے آ جاؤ تو یا مینوں اتھے بٹھا لو تو پھر میری باری ہے نا، تسی ہن نہیں بولنا، ہن نہیں بولنا نا. اچھا نہیں بولنا ہن تو، اچھا چل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ مسجد میں کس ذکر کے لیے بیٹھے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کے ذکر. آپ کا ارادہ کیا ہے؟ حضور کے میلاد کو بیان کریں. بیٹا آپ مجھے دیکھیں نا یار. اوے کاکے سورہ جن پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کوئی شک نہ کرنا یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں تم نے کسی کا نام نہیں لینا، صرف اللہ کا لینا. اللہ دی قسم وڈی ساری مسجد سی اہل حدیثاں دی سفر پہ کردا سا، تسی نال سو جو اثر پڑھن لکھ لوتے ہیں گڈی کھلاری ہے. ان مینوں کی پتا کنہ دی مسیت ہے. میں وضو کر کے اندر گیا، وڈی ساری آیت لکھا ہوئے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اتھے کسی اور دا نام نہیں لئیدا، اتھے صرف اللہ دا نام لینا ہے. تو آڈے کوئی فجر دی اذان دے گا آج صبح؟ دے گا؟ تسی دیو گے؟ جدو حضرت فجر دی اذان سپیکر کھول کے کھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سیانہ بندہ پیچھوں آ کے نا اڈول سپیکر بند کر دے جے مولانا کھنا ایک ہی تھی تے بڑے آرام نہ عرض کر رہے جی رات عشاء اور آیت نہیں دسی مسیتے کسی اور دا نام نہیں لینا اللہ تو بغیر، مسیتے اللہ تو بغیر کسی اور دا نام نہیں لئی دا. اگلی گل قبلہ تو آپ دس لیں گے اوئے او چلیا اذان انہاں دے نام تو بغیر پوری نہیں ہوندی. جملہ وڈا سی تسی ٹھنڈا بولے ہو. میں پھر ایک باری آکھن لگا اذان انہاں دے نام تو بغیر پوری نہیں ہوندی. یہ دنیا دا ہر مولوی یہ گل مان جائے نا کہ اذان محمد تو بغیر پوری نہیں ہوندی تے پھر اڈول ہی تسی بھی آکھ چھڈیا جے پھر اذان ہی تے اللہ کافی نہ ہویا. بڑا جملہ سی ٹھنڈا کر گئے ہو. پھر میں آکھن لگا پھر اذان ہی تے اللہ کافی نہ ہویا، نہیں تے پھر اذان ہی اللہ تے کافی نہ ہویا. نہیں تے تسی جی آندے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پھر اذان ہی تے کافی نہیں نا. تے چلو فجر دی نماز ہی ایسی پڑھ لئیے جدے وچ اللہ کافی ہو جائے. جدو مولانا نماز شروع کرنی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم تک اللہ یہ جدو یہ نہ کہنا نا صراط الذین انعمت علیہم، راہ انہاں بندیاں دا جنہ تے تو انعام کیتا ہے، پھر فوری سمجھ جائے جے نماز وچ بھی اللہ کافی نہیں. آئے ہائے میں پھر آکھن لگا نہ اذان چلا کافی ہے نہ نماز چلا کافی ہے. جیڑا اللہ اپنے آپ نو ایاک نعبدو وچ کافی نہیں کردا. بڑا جملہ ہے ٹھنڈا بولے ہو. میں پھر عرض کر لگا جیڑا اللہ اپنے آپ نو آپ ایاک نعبدو وچ کافی نہیں کردا وہ ایاک نستعین محمد تو بغیر کیویں کرے؟
بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی جڑے بندیاں یہ سٹیکر چھپوا کے اتنے آیت لکھ کے تھلے ترجمہ لکھ کے بساں چلا چھڑے ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، میں اس مولوی دے ہاتھ بیعت کر دیاں گا جڑا ایک بھی آیت قرآن چو کڈ کے دسے جدا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، نہیں کدھرے بھی نہیں لکھیا۔ وہ آیت سورہ توبہ دی ہے اور سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اور نامی سورہ ہے، وہ دیکھ لفظ نے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ محمد میں تینوں کافی ہاں، ہائے ہائے اوے میں اللہ مصطفیٰ نوں کافی ہاں، اوے میرے لیے اللہ کافی ہے، ایک کہن واسطے بندے دا محمد ہونا ضروری ہے۔ کہ جے محمد تو علاوہ کسی آکھے نا میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بڑے پیار نہ فرمائے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے تے میری لعنت ہے، اِنَّكَ رَجِيمٌ تو مردود ہے، اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ تو ذلیل ہے، کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو مردود ہے، تو مرتد ہے، تو کافر ہے۔ اللہ میرا قصور کی ہے، میں نہیں آکھی ہے نا تو کافی ہے۔ اللہ فرمایا لعنتیا منو مننے جنہوں میں منوانا چاہنا انہوں منتے ہی نہیں۔ بھائی بولو جی سے سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، آمد مصطفیٰ، اللہ محمد چاریات حاجی خواجہ قطب فرید۔ دیکھو ہر عالم جمعے دے خطبے دے اندر آیت پڑھدا ہے من یہدہ اللہ فہو المہتدی، سورہ الکاف ہے، فہو المہتدی، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، ہدایت دین والا نا اللہ نہیں ہے نا یار، صرف اللہ ہے۔ ہون دسو کون ہے؟ سارا مجمع بولو کون ہے؟ 5 منٹ پہلے میں جڑیاں 21 آیتاں پڑھیاں نے انہاں 21 آیتاں وچ ایک آیت آئی سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم فرمایا سی جدو میں بیمار ہوں تے شفا دین والا مینوں توجہ ہے جی سب؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہوں شفا دین والا بس یہ نہ کہہ دیو صرف اللہ ہے، شفا دین والا۔ اچھا یار تو انہوں ساری تقریر بھول جائے، اے آیت نہ بھولن لگی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی، کی معنی ہے دا قیامت دا مالک؟ یار اللہ کیوں ہیں؟ اے بولنا صرف اللہ ہے، بولو سارے قیامت دا مالک نہیں، آواز ہے قیامت دا مالک۔ سورہ توبہ ہے، سوری سورہ انعام میں 6 سورہ ہے، 57 نمبر آئے تھے، اللہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ، کسی کا کوئی حکم نہیں، حکم اے جوان منڈے ذرا سر کٹ کے آکھو حکم صرف اللہ دا ہے، حکم لو سویرے دن چڑھ لیندے ہو، والد صاحب آؤں گے اٹھان گے آ کے تو آنو اور آ کے فرمان گے پتر اٹھو مجھاں چولو، مجھاں چون دا ٹائم ہو گیا ہے، اس ویلے اڈول چادر منہ تو پرا کر کے آکھے جے ایویں روب نہ پا بابا، راتی شاوری دس گئے نے حکم صرف اللہ دا ہوندا ہے، تو ایویں روب چاڑی جانا ہے۔ تے جے پیو دے ڈنڈا میں تھوڑا بھی زور ہویا نا اگوں قرآن آپے سمجھا لے گا۔ بھئی گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پتہ چل رہا ہے پہ میں کی اچھا ٹھہرو، سورہ شورا 42واں سورہ 1:50 نمبر آیت، اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، اے تیاں پتر کوئی بھی کسی نو نہیں دے سکتا، سارا مجمع بولو تیاں پتر دین والا
کوئی مالک شفا نہیں شفا دین والا، کوئی نہیں کسی نو بخشوا سکتا بخشن والا، کوئی قیامت دا مالک نہیں قیامت دا مالک۔ سورہ اعراف 7 نمبر سورہ اور 127 نمبر آئے تھے، اللہ فرماندا ہے ان الارض للہ، زمین تواڈے پیو دی نہیں، کی دی ہے؟ اچھی نہیں بولے پتر زبان اللہ، زمین کی دی ہے؟ میں قبلہ کل ہی ٹریکٹر ٹرالی لے کے گجرا والے آ جانا، بینر میں کروں لکھ لیا گا زمین صرف اللہ دی ہے، 2-4 مربے میں اتنے والا لگا آ کے، مینو کوئی کچھ نہ آکھے کیڑا تواڈی ہے؟ نہیں نہ ویکھنا کہ اولاد رسول ہے، نہیں نہ ویکھنا کہ قرآن دا عالم ہے، ڈانگاں تے بندوقہ لے کے میرے گریبان نو پھڑ لیں گے، تیری ایسی دی تیسی تو زمین نو ہاتھ لاویں، اللہ فرماندا ہے میری ہے۔ تسی ٹھنڈا بولے ہو جناب، گل کرو میرے نال، میں ایک منٹ ٹھہرو یار، ایتھوں مینوں سورہ الحج تو ایک آیت یاد آئیے، 22 نمبر سورہ ہے، او دی 73 نمبر آیت ہے، اے میری اکھاں دے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال بیان کیتی جاندی ہے تواڈے لئی، کان کھول کے سنو۔ اللہ دی قسمیں ترجمے بھی غلطی نہیں کردا پیا، جڑا پنجابی ترجمے پہ دینا نا وہ بھی 110% ٹھیک پہ دینا، دوبارہ عرض کر دینا، اے لوگو مثال بیان کیتی جاندی ہے تواڈے لئی، اینو کان کھول کے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اے جنہاں نو تسی پکار دیو نا اے تے مکھی نہیں بنا سکدے۔ داتا صاحب دربار دی تصویر لائی ہو نا اس آیت دے پیچھے، یار یوٹیوب دے اتے تسی یہ آیت لکھ لو لن یخلقوا ذبابا، مکھی نہیں بنا سکدے، اتے تلاوت چل دی ہے، تھلے ترجمہ چل دا ہے، تے تھلے داتا صاحب نو بندے سلام پہ کر دیں دربار تے لاہور، تے اتے پہ ترجمہ چل دا ہے، یہ تے مکھی نہیں بنا سکدے، یہ تے مکھی نہیں بنا سکدے۔ کون داتا صاحب؟ مینوں یہ دسو کہ جدو یہ آیت آئی سی ادو داتا دربار ہے سی؟ ابو بکر داتا صاحب سلام کرنا ہوندے رہنے، بابا فرید بلے شاہ نو سلام کرنا ہوندے رہنے، اور تسی چپ بیٹھے ہو حضرت عمر پاک پتن ہوندے رہنے، جدو اجے یہ دربار ہی کوئی نہیں سن تے یہ آیتاں دربار دے بارے کتوں آ گئی ہیں؟ ٹھنڈا بولے ہو جناب، جی سمجھ آئی ہوں میں سبحان اللہ، آرام نلی چوک کے آیت لا چھڑ دینے داتا صاحب دے بارے چاہے تھے، یہاں تے سانو منواؤ نا کہ صحابہ نبی دے صحابہ داتا صاحب سلام کرنا ہوندے رہے نے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، کمال کر گئے ہو۔ میں پھر عرض پہ کرنا تے جدو تسی آکھو نہیں ادو تے داتا دربار ہے ہی کوئی نہیں سی، تے اے آیتاں اج تسی داتا صاحب تے کیویں لا چھڑیاں نے یار؟ کوئی ایک منٹ ٹھہرو یار، سورہ لقمان یاد ہوندی ہے پئی، 31 نمبر سورہ ہے، 34 نمبر آیت پڑھنا چاہنا۔ ایڈے جوان منڈے جی چپ کر کے بہ گئے پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا یار۔ میں عرض پہ کرنا 31 نمبر سورہ ہے، اے میری آنکھوں کے سامنے 31 نمبر سورہ ہے اور یہ 34 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک باری سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا، اے آ گئی ہے تے اے آیت بھی آ گئی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، شک نہ کریا جے ایک قیامت کدوں ہونی ہے کسے نو نہیں پتا، پتا کنوں پتا ہے؟ سارے نہیں بولے، دیو آواز، کنوں پتا ہے؟ کادا؟ او بخاری شریف دی اور حدیث دے الفاظ دا میں کی کرا کہ ایک صحابی نبی پاک کو لا کے اندر متا شاہ تو یا رسول اللہ، آقا ذرا دسیا جے قیامت کدوں ہونی ہے۔ چلو کوئی گل نہیں، آئے تک پڑھنے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، می کدوں پہنے ایک کسے نو نہیں پتا، کنوں پتا ہے؟ می کدوں پہنے کنوں پتا ہے؟ میرے گجرانوالہ دے بہت بڑے اہل حدیث عالم، بہت بڑے اہل حدیث مکتبہ فکر دے عالم واہ ساری سبزی کٹھی لے کے گھر پہ جاندے سن تے میری ملاقات ہو گئی۔ میں پوچھا قبلہ خیر ہے کوئی مہمان آ گئے نے چوکھے بڑے؟ اور مینوں کہنے لگے نہیں شاہ جی مہمان نہیں آئے، اگلے 8 دن می پہنا ہے۔
تے میں سوچیا مینوں میਂਹ چ باہر نہ ہی نکلنا پوے، میں 8 کو دن دی سبزی کٹھی لے چلیا۔ میں ہس پیا، میں کہ قبلہ تسی تے آندے ہو بارش دا صرف اللہ نو پتہ ہے، ہن کوئی وحی اتری ہے یا ساڈے کسے ولی دا کال آ گیا سامنے؟ کہنے لگا نہیں شاہ جی راتی پی ٹی وی تے کڑی آئی سی انہیں آکھیا میਂਹ پینا ہے۔ میں کہ قبلہ نہ منن تے آؤ تے ساڈے داتا صاحب نو نہ منو تے منن تے آ جاؤ تے پی ٹی وی والیاں دی کڑی تے ہی مان رکھ کرو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ 1 منٹ سال لو میں ذرا آگے قرآن پاک پڑھ لیں دیو، پڑھا جی۔ اللہ فرماندا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ وچ کی ہے کسے نو نہیں پتا۔ کینوں پتا ہے؟ جڑا بندہ منبر تے بیٹھ کے آندا نا کسے نو نہیں پتا پیٹ وچ کی ہے، اور جمعہ پڑھا کے شام نو گھر دی نو ڈاکٹر کو لے جا کے آندا ہے ادھر الٹرا ساؤنڈ کر کے دسیو تھی ہے کہ پتر ہے۔ بھائی بولو جی نو سمجھ آئی؟ 1 منٹ ٹھہرو یار، اللہ تانوں سدا مسکراندا رکھے۔ اینا کو مسکراؤ، اینا کو مسکراؤ، اینا کو مسکراؤ، اینا کو مسکراؤ، روح نکلے تے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ بندے سانو نواندیاں اکھن انہاں دے ذکر وچ بھی مسکراندا سی، اج ملن جا رہے ہیں پھر مسکراندا ہی جا رہے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا۔ ماشاءاللہ بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں بھائی، آپ کیوں سامنے بیٹھ گئے؟ ماشاءاللہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پتر قرآن پاک ہے میرا بچہ، میرے نوجوانوں تواڈیاں جتیاں میریاں پلکاں دا تاج نے۔ نہیں سمجھنا کہ بزرگاں دی اولاد نے تے پیر نے تے رائی کر دیئے، نا میں کان وچ نہیں پڑھدا پیا، تواڈے کیمرے دے سامنے وا میری گفتگو سنیاں تک نہیں رہ جانی۔ ایک گفتگو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اور تواڈے نیٹ دے ذریعے پوری دنیا اور تمام مکاتب فکر تک آواز جان والی ہے۔ اللہ فرمایا یضل بہ کثیرا، چوکھے بندے قرآن پاک پڑھن گے تے ان جے ترجمہ غلط ہویا تے اللہ دی قسم میں ممبر چھاڑ دیاں گا ساری زندگی، کدی کسے ممبر تے نہیں آواں گا۔ ہن میں پڑھا ایڈی ذمہ داری نال پہ پڑھنا، یضل بہ کثیرا۔ اللہ فرماندا ہے چوکھے بندے قرآن پاک پڑھن گے نا تے قرآن انہاں نو گمراہ کرے گا، قرآن انہاں نو گمراہ کرے گا، قرآن انہاں نو گمراہ کرے گا۔ یا اللہ او کون نے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، او فاسقین نے، فاسق بندہ جنہ قرآن پڑھے او اوڈا گمراہ ہوندا ہے۔ بھائی میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، فاسق بندہ جتنا قرآن پڑھے، چلو چھڑ دیو جی بزرگوں، چھڑ دیو، میرے مل ویکھو جی، تو ہن بولنا نہیں، بس ٹھیک ایک باری سبحان اللہ کہہ لو، اس ملنگ وعدہ کر لیا ہوں نہیں بولدا، ہن کوئی نہ کچھ بھی آکھے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بابا جی میرے ول ویکھو، تسی سارے سائیں نہ ہو جاؤ، چلو ایک ادھا سائیں تے برداشت ہو جائے گا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق قرآن پڑھے تے قرآن انہوں گمراہ کردا ہے۔ میرے جگر میرے جان دے ٹوٹے ہو، ہن میں ایتھے کھلو کے آکھ جا تواڈے پنڈ وچ وابی فاسق نے، دیوبندی فاسق نے، شیعہ غلط ہے یار۔ جدوں یہ گل اللہ کیتی ہے نا، ہن اللہ نو ہی پوچھئے نا وہ بندے کون نے جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ نے۔ اللہ فرماندا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ مالک فرماندا ہے میں کچھ رشتے بنائے نے تواڈے، میں کچھ رشتے بنائے نے تواڈے۔ یا اللہ پھر فرمایا جڑا بندہ میرے بنائے ہوئے رشتیاں دا احترام نہیں نہ کردا، وہ جنہ بھی قرآن پڑھے نا انہوں ہدایت نہیں لبدی، وہ گمراہ ہوندا ہے۔ مولا کدی گل کیتی ہے؟
فرمایا جدوں تسی اپنے چاچے دا حیا نہیں نہ کردے پھر قرآن تانوں گمراہی دیندا ہے، جدوں تسی اپنے تائے دا حیا نہیں نہ کردے پھر قرآن تانوں گمراہی دیندا ہے، جدوں تسی اپنے مامے دا حیا نہیں نہ کردے پھر قرآن تانوں گمراہی دیندا ہے، جدوں تسی اپنے بزرگاں دا حیا نہیں نہ کردے پھر قرآن تانوں گمراہی دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جنوں اپنے بزرگاں دی سمجھنا نہ آئے قرآن انہوں ہدایت نہیں دیندا، میں گل کر گیا لیکن میری نالائکی دی وجہ تک تواڈے لئی اپنی نہیں، میں دوبارہ عرض کرنا۔ اللہ فرمایا جنوں اپنے بابیاں دی حیا نہ ہوے قرآن انہوں ہدایت نہیں دیندا، اور جنوں اپنے بابیاں دی حیا نہیں قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے، تے جنوں اللہ دے بنائے ہوئے معین الدین دی سمجھنا آئے۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں مزہ آیا تو میں پھر ہاتھ لگا۔ جنوں اپنے بابیاں دی حیا نہیں قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے، تے جنوں اللہ دے بنائے ہوئے دادا صاحب دی سمجھنا آئے۔ یار جنوں اپنے خاندان دے بابیاں دی حیا نہیں قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے، تے جنوں اللہ دے بنائے ہوئے پاک پتن والے فرید دی سمجھنا آئے، جنوں اللہ دے بنائے ہوئے مجدد اعظم دی سمجھنا آئے، جنوں اللہ دے بنائے ہوئے شہاب الدین سہروردی دی سمجھنا آئے، اور جنوں اپنے بابیاں دی سمجھنا آئے قرآن تے انہوں گمراہ کر چھڑدا ہے، تے جنوں اللہ دے بنائے ہوئے ولیاں دی سمجھنا آئے انہوں ہدایت کتھوں لب جائے گی۔ میں ایک آواز سنیے، بابے تے شاہی کو نہیں کی آواز ہے، ایک باری بولو ہم اللہ کی آواز ہے، بابے تے جدوں میری نظر دے اندر کوئی شے ہے ہی نہیں تے میں او دا ذکر کیوں کرنا؟ یار حد ہو گئی ہے، میں نہیں سمجھا سکیا، میں پھر عرض کرنا جدوں میں کسی نو سمجھدا ہی کھ نہیں تے میں اودی گل کیوں کراں؟ تے جے میں اپنی ہر تقریر 700 والی گل انہاں دی کراں تے پھر مننا پے گا نا کوئی تے شے ہے جڑی مینوں چوندی ہے پئی۔ جن سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار؟ کمال ہو گئی ہے یار، سانو آندے نے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، شاہی کوئی نہیں، اے کتھے جائے گی؟ اے سورہ نجم میں میرے وال ویکھو سارے 53 نمبر سورہ ہے، اے 26 نمبر آیت کون پڑھے گا؟ اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ قیامت والے دن میں اللہ فرشتیاں نو فرماواں گا ملائکہ تسبیحاں چھڈو تے محمد دی امت دی بخشش کرواؤ آگے۔ اے دا مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے، فرشتے بخشوا لیں گے، اے دا مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے، اے دا مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے، اے دا مطلب ہے فرشتے بخشوا لیں گے۔ انہیں نا فرشتیاں دا مرتبہ کی ہے، اللہ فرماندا ہے مرتبہ تے آئیے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تے میرے فرشتے آل محمد تے درود ہی پڑھنے آنا۔ یا اللہ تو سمجھانا کی چاہنے؟ فرمایا نبی دی اولاد تے درود پڑھن والے تے بخشوا لیں گے، تے جنہاں دے اتے درود پڑھیا جاندے انہاں تے شک کیوں کرتے ہو؟ ہائے ہائے بولو جن سمجھ آ گئی یہ گل۔ دیکھو میں عرض کرنا چاہنا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، شک نہ کرے آجے مسجدہ صرف اللہ واسطے نہیں، فَلَا تَدُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اتھے کسے اور دا نام نہیں لینا، کدا لینا ہے؟ اللہ دا نہیں، صرف اللہ دا، کدا؟ چلو اللہ 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 بات نصیب بن چکے، اللہ اللہ برامدے والے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے اللہ۔ آپ نہیں پڑھ رہے سامنے بیٹھ کر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہون راضی ہے نا مسیحتے تیرا ذکر کرنے پہ؟ اللہ فرماندا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ
میرا ذکر کرو کما علمکم جی میں علم دیاں فاذکروا اللہ کما علمکم جی میں آرڈر کراں اویں میرا ذکر کرو ما لم تکونوا تعلمون توانوں نہیں پتا میرا ذکر کیویں ہوندا ہے نہیں کر دے اپنی مرضی نال نہیں کر دے ہن تم دس کیویں تیرا ذکر کریے اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا وذکر فی الکتاب موسیٰ اللہ فرماندا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اللہ فرماندا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ فرماندا ہے ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا ولیا مرشدا ولیا مرشدا ولیا مرشدا ولیا مرشدا اللہ فرماندا ہے واذکر فی کتاب مریم اللہ فرماندا ہے مریم دی گل کر کے محمد دی دھی فاطمہ نو یاد کر لو سارے نبیاں دی گل کر لو سارے نبیاں دے امام دی گل کر لو محمد دے ابو بکر دی گل کر لو مصطفیٰ دے عمر دی گل کر لو مصطفیٰ دے ہر صحابی دی گل کر لو پھر لا اسألکم علیہ اجرا کربلا والے سیدہ دی گل کر لو پھر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف بلے شاہ دی گل کر لو مجدد اعظم دی گل کرو پاک پتن والے دی گل کرو ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا جس قابل تہاڈا مرشد ہے جنوں پڑھے ہو او دی گل میرے گھر وچ کر لو ان ساریاں دی گل کر کے سینے تے ہاتھ رکھ کے اعلان کرو اسی بندیاں دا نہیں خدا دا ذکر کرنے آ پے ہاں بولو بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہیں گے نا اللہ فضل کرے آپ پہ میں عرض کرنا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدو میں بیمار ہوں نا تے شفا منو نا نہیں بولے سارے شفا منو تے پھر بیمار ہو کے مسیتے آؤ نا ہسپتال کی لین ٹرے ہو نہیں یہ مطلب ہے مینوں آیت پڑھنی پوے گی اللہ فرماندا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس عالم دے سردیاں ذرا جڑے آندے نے اللہ تو علاوہ شفا کدرے نہیں انہاں مکھی نہیں شہد دی جی اللہ او دا تھوک نہیں جی اللہ ان سارے مولویوں بڑا چٹنا ہے کیوں او دے وچ شفا رکھی یا اللہ سمجھانا کی جانے فرمایا مولویاں کو سمجھ نہیں آئی مکھی دے تھوک من گئے ہو محمد کے خون تے شک بچا دیا بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ دوں گا میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اچھا مالک یوم الدین قیامت دا مالک آواز نہیں آئی قیامت دا مالک بیٹا مجھے دیکھیں قیامت کا مالک صرف اللہ آؤ میں آیت پڑھوں لا یحزنہم الفزع الاکبر الفزع الاکبر کا معنی ہے بہت بڑی گھبراہٹ کی گھڑی یعنی قیامت اللہ فرماتا ہے لا یحزنہم انہیں ذرا بھی حزن نہیں ہوگا انہیں شاباش انہیں حزن انہیں غم نہیں ہوگا کنہیں وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ میں اللہ فرشتوں سے کہوں گا ان کا استقبال کرو اور میرے فرشتے انہیں آ کے کہیں گے ہاذا یوم اللہ عمر دراز کرے میں آپ کو کن لفظوں سے ڈال دوں ہاذا یومکم یہ دن آپ کا ہے
یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے، یہ دن آپ کا ہے۔ ہاذی سیارتوں کا، نوری صاحب میں آپ سے کہتا ہوں، ہاذی سیارتوں کا، یہ گاڑی آپ کی ہے، یہ گاڑی آپ کی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ اس گاڑی کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو رینٹ پر چلائیں، آپ چاہیں تو کرائے پہ دیں، مفت دے دیں، بیچ دیں، مالک ہے آپ۔ اللہ فرماندا ہے میرے فرشتے انہاں بندیاں نو قیامت ال دن آکھن گے ھذا یومکم، قیامت کا دن آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ اللہ یہ بندے کون نے؟ فرمایا لا یحزنہم، انہیں کوئی حزن نہیں ہے، انہیں کوئی حزن نہیں ہے۔ اللہ یہ کنہیں حزن نہیں ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مینوں میرے جلال دی قسم ہے، میں پاک بدن والے بابے نو قیامت دا مالک بنایا ہے۔ ٹھنڈا بولے دی سے سمجھ آئیے، میں تو کی طرح سبحان اللہ کہوں، مینوں میری عزت کی قسم ہے، میں لاہور والے نو قیامت دا مالک بنایا ہے، میں قصور والے بلے شاہ نو قیامت دا مالک بنایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ بھی ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا۔ ان الارض للہ، زمین تے اللہ دیے، ٹھنڈا بولے ہو یارا، زمین کے لیے نہیں نہیں، صرف اللہ دی، زمین کے لیے صرف آواز نہیں آئی، زمین کے لیے۔ ٹائم ضائع نہ کرو، اجے میں تقریر نہیں شروع کی تھی، اجے بیان شروع کرنا چاہنا، جن قرآن نہ جنہ پیارے انہاں اونچی سبحان اللہ کھڑے۔ بھائی میرے ممبر تے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، بڑے لمبے چوڑے میلاد میں قرآن نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تسی قرآن تے غور کرو، جیڑی گل قرآن آکھے او دے پیچھے اپڑو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ سورہ انبیاء 21واں سورہ اور 107 نمبر آئے، وما ارسلناک الا، ہن 106 نمبر آئے، 105 نمبر آئے، میں 105 نمبر پڑھنا چاہنا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا۔ اللہ دی قسمیں بڑی چش پئی ہوندی ہے، سب اگی قرآن پہ پڑھ دینے مزہ پہ ہوندا ہے، سیدھا چوڑا پہ ہوندا ہے کہ بندے اج بیٹھ کھڑو کھڑو کے خطاب پہ کرنا۔ میں دوبارہ پڑھنا چاہنا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے نیک بندیاں کو زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ آج سمجھ آئیے، حضرت بابا فرید پاک دے اتے ایک مرید نے آ کے تحفے میں زمین پیش کی تھی نا، تے 2-4 سال بعد نال دے ذمہ دار نے پاک پتن والے بابے دے اتے حق شبے دا کیس کر دیتا کہ بابا صاحب نے ناحق زمین تے قبضہ کیتا ہے۔ ساڈے پیر نو سمن آ گئے عدالت تو، عدالت تو سمن نہیں آ جان تے پھر بھی بندہ ولی رہندا ہے۔ اوہو یار میں پھر ایک بار آکھاں، اے عدالت وچ بندے نو رولنا نہیں پے جائے نا تے ولایت وچ گھاٹا نہیں ہوندا۔ او یار کوئی ویل چیئر تے بیٹھا بابا ساری عمر تھانیاں میں رول بھی جائے گا، جن سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ نہ جناب، ساری عمر تھانے کچہریاں میں رول بھی جائے، ولایت وچ گھاٹا نہیں ہوندا۔ ساڈے بڑیاں نو سمن آندے رہے نے یار، بابا صاحب نو سمن آئے نے، جائی دے سامنے بابا صاحب جا کے کھلوتے نے، اور جج ویکھیا کھل لگا جی تہاڈا نام فرید ہے، آپ نے فرمایا زمانہ فقیر نو فرید آندا ہے۔ اسا سنیا زمین تے ناحق قبضہ کیتا ہے، آپ فرمانے میری شکل دیکھ کے تو دساں والا میں تینوں قبضہ دروک لگنا پیا۔ او سکھا جی اے بندے کیس کیتا ہے کہ تہاڈا زمین تے ناحق قبضہ ہے، آپ نے فرمایا تم جج کادا لگے، مینوں کیوں پوچھنا ہے، زمین نو پوچھ جا کے کی دی ہے۔ اللہ دی قسم میں واقعہ کدی نہ پڑھدا جے آیت مینوں ایدی اجازت نہ دیتی ہوں۔ آیت میں پڑھیے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ آیت وچ فرمایا شک نہ کرو میں انہاں بندیاں نو زمین دا وارث بنا چھڈیا۔ حضرت بابا فرید فرماندے نے مینوں کیوں پوچھنا ہے، تو زمین نو پوچھ جا کے۔ او شکھا جی زمین بولے گی، مسکرا کے فرماندے نے کوئی وارث آرڈر کرے تے بول ہی
जज बाबे फरीद दे नाल उस जमीन दे किले ते जाके बैठा है ते जमीन नूं पुछदा है, पुछा जी हाजी ख्वाजा पुत्र फरीद, जमीन नूं पुछदा है, जमीन वल वेंदा है ते फिर मेरे पीर वल वेंदा है, मैं पूछ ला आप फरमांदे ने पूछ, जमीन ते हथ रख के आंदा है किदी है, जमीन विचों आवाज आंदी है ए भी फरीद दी है, जन्नत वाली भी फरीद नहीं, ए फरीद दी है, ओ ते इत्थे लिखिया है ना, ए फरीद दी है इत्थे लिखिया है, जन्नत वाली फरीद दी है किथे लिखिया है, मैं पढ़ लेना तुसी ठंडा बोले हो। किला सूरा मरियम में 19 नंबर सूरा है, 63 नंबर आए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता है ये वो जन्नत है जिसके वारिस हमने बनाए हैं, ये वो जन्नत है जिसके वारिस हमने। मेरा ख्याल है हुन तकरीर शुरू कर ली जाए, तो आडा नहीं दिल वजदा पिया रहन दो यार, सानू आंदे ने लई यखलुकु ज़ुबाबा, मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी नहीं बना सकते, मक्खी नहीं बना सकते। वो मेरे सरदारों है कुरान हकीम में सूरह दा नाम अल इमरान 3 नंबर सूरा है, एक कट 50 नंबर आए थे, एक कट 50 नंबर आए थे। एक अल्लाह दा बंदा है उस इंज करके मिट्टी फड़िए, इंज करके पानी लिया है, मिट्टी विच पानी मिक्स किया है ते फिर उन्होंने गुनिया, गुन के फिर उदा परिंदा बनाया ते फिर ना इत्थे कुरान आंदा अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहैअति तैर, मैं मिट्टी दे विच पानी मिक्स करके उन्होंने गुन के परिंदा बना के ना फअल्फुहु फीही फूंक मार के ना फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तू मक्खियां ने वो पूरा परिंदा उड़ाने ने। आए और बोलो जिन्हों समझ आइएगा। ओए मेरे सरदारों, हथी पानी फड़ के मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी च पानी मिला के हथी गुन के परिंदा बना के फिर फूक मारिए, फूक फूक समझ दो, फूक इच पूरी जान हुंदी है किसी दरवेश दी। और यार अज भी बंदे साडे कोल अपने न्याणे लैके आंदे ने शाह जी फूक मार, उन्होंने पता है शाहरा जो कुछ भी पढ़िया ना ओदा सारा ही असर फूक इच, इन्ना असर है फूक दा कि मेरी गल जो फूक ते आई है ना ते वावा सारे बंदे सो गए ने, एक और सुता जे, एक और सुता जे, चलो हुण उठ पे जे, फूक जो अज गई है। इत्थे कुरान पाक नू पढ़ो, अल्लाह फरमांदा है आदम बना के ना ते फिर मैं अल्लाह भी ना फूक ही मारी सी, जिन्हों समझ आ गई उन्होंने मैं सुभान अल्लाह। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्ना फैज नजर आउंदा ना पिया एवें फूकां दे वैरी ना हो जाओ, ये सारा फैज ही फूक दा चलदा पिया। वो समझ आ गई है गल दी। हुण मैं अर्ज करना कि जेड़ा फूक मारे ते फिर मिट्टी में जान पा के ओदी जिन्स बदल दवे ना, ओ मरियम दा पुत्र है। मैदान बदर दे अंदर हजरत उकाशा मुस्तफा को लाए ने, उन्हें आके आख्या जी मेरे को तलवार ही कोई नहीं, मैं किधर लड़ना है। मुहम्मद जमीन तो एक सुक्का जिहा पत्ता फड़िया खजूर का, मुस्तफा ने अल्लाह की कसम फूक नहीं मारी, उंज ही आख्या ले जा। और जो उन्हें फड़ी है ना सिहाबी, उदों वो लकड़ी सी, जो उन्हें चलाई है ना तो उदों लकड़ी सी। फरमांदे ने जो ताउन ते फड़ी है ना काफर दे, उदों फिर लोहे की तलवार बन गई। कोई सरकार ने फूक नहीं मारी,
اور یار حضرت عیسیٰ جدوں پھوک ماری سی نا تے پرندہ اڑ گیا سی نا، مڑ نہیں پھڑیا گیا. حضرت عیسیٰ دا پرندہ مڑ نہیں پھڑیا گیا. حضرت عکاشہ دی تلوار ہمیشہ ہی انہاں دے کول رہی ہے. ایک منٹ ٹھہرو یار. بندے آکھن گے سرکاراں دا ہاتھ تے لگا سی نا پھر انہوں. چلو ہاتھ تے لگا سی نا تو کوئی گل نہیں، واپس آ جانے. مٹی پھڑی ہے، پانی پایا ہے، ہتھی گنی ہے، پرندہ بنایا ہے، پھوک ماری اپنی تے پھر وہ پرندہ اڑے ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اللہ دی قسم ابو جہل مٹھی وچ کنکر لے کے آیا، محمد ہاتھ بھی نہیں لایا. ایویں انج ویکھیا تے انہاں پتھر کلمہ پڑھ کے آکھیا اوتھے پھوکا نال جان پیندی ہے، ایتھے ویکھن نال جان پے جاندی ہے. بھائی جنہوں سمجھ آئیے، جنہیں سمجھ آئیے انہاں کو سبحان اللہ. چلو ویکھیا تے ایسی نا، چلو حضور ویکھیا تے ایسی. تسی گل کرنی ہے تو میں قدم اگے پٹنا ہے. چلو سرکار ویکھیا تے ایسی. لے بھی میرے سرداروں، اینج مٹی پھڑی ہے، اینج پانی پھڑیا ہے، ہتھی گنی ہے، پرندہ بنایا ہے، پھوک ماریے، موڑ کے او دے جان پئیے، ہاتھ لا کے گن کے محنت کر کے پھوک مار کے جڑا جان پائے انہوں عیسیٰ آندے نے. تے یہودی نو آندے نے اورا آئے نا تو بلا لیا اس درخت نو. آئے جنہوں سمجھ آئیے انہوں میں سبحان اللہ آنا. نہ محمد نگاہ اٹھائیے، نہ مصطفیٰ پھوک ماریے، نہ مصطفیٰ ہاتھ لائے بندے نو آکھے جا کے میرا نام لے. تینوں سمجھ آئے او پھوکا مار کے جان پیندے نے، ساڈے نام نال جان پے جاندی ہے یار. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار. بور تے نہیں ہوئے نا؟ پتہ لگ دے نا پیا ہاتھ چکواں والا جڑے اب گئے ہو. اینے بندے اک گئے سن. میں پہلے دس دے میں تھوڑی جان چھڑ دا. نہیں نہیں چھڑ دیو، میں ہن پھر آواں گا جی. کتھے آواں گا جی؟ نہیں ایتھے نہیں آواں گا. نہیں نہیں اور کتھے میں قدرت اللہ کدوں آ رہے ہیں؟ 29 ستمبر بروز جمعہ، جمعے دے خطاب وچ ایڈ کی نا بندے نو میں جمعے دے ٹائم وچ میلاد دیتا ہے. اور مرید نے ہن ٹائم جو کوئی نہیں سی راتاں وچ تے پھر جان چھڑان لئی جمعہ ہی دے دیتا ہے. 13 ربیع الاول کا جمعے کا خطبہ انشاءاللہ اس میں میلاد پڑھیں گے. آ کے کیڑے پنڈے چ؟ بستی عیدگاہ دے اندر انشاءاللہ اللہ کریم دے فضل و کرم نال. چلو بندہ تے کلیا ہے نا، تو سی بھول گئے ہو گل. میں پھر عرض کرنا، اور بیٹا کیا کر رہے ہو؟ یہودی نو سرکار فرمایا جا جا کے اس درخت نو جا کے میرا نام لے. بندہ تے کلیا ہے نا محمد. او یار بندہ تے سائیں کلیا ہے نا. نہیں نہیں تسی اگر نہیں سننا چاہتے میں چھڑ دینا یار، ورنہ میں صبح تک بھی تہاڈی جان نہیں چھڑ دی. اچھا تسی دسو گے کتنا ٹائم ہو گیا ہے میں گفتگو کر دیا؟ 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 4. تسی کیا آندے ہو؟ اجے گھنٹہ نہیں ہویا، تہاڈا ہن گھنٹہ لمحہ ہو گیا ہے.
ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ गई है। बंदा थे कलिया है ना साईं। एक जुमला आखिरी ले लो फिर मैं इजाजत लवा। साईं बंदा थे कलिया है ना, चलो आओ वापस चलने। आप मिट्टी फड़ी है, पानी मिक्स किया है, गुन्नी है, गुन के परिंदा बनाया है, परिंदा बना के फूक मारी है, फूक मार के उहदे विच जान पाई है, फिर उन्होंने उड़ा दिता है। ये मरियम दा पुत्र है। अल्लाह दी कसम ना नजर की है, ना बंदा कलिया है, ना पैगाम कलिया है। मुस्तफा जिस पत्थर दे कोलों दी लंघ जाते सन ना बगैर देखन तो, वो कलमे पढ़ के दसदा सी जिथे तेरा पब लग जाए ना उत्थे भी जान आ जाए। हाय हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है। मेरे रफीके सफर आज के मेरे यानी रफीके सफर है हाफिज शहबाज रजा याकूबी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे ईमान को मजीद ताज़ा करें। इको वगैरह खोल दो भाई अब इसकी। लो जी किबला।